نماز کا کہیں کہا گیا جہاد، جہاد کا مطلب لڑائی کرنا۔ آج جو لوگوں کے سامنے میں یہ عقیدہ بتایا گیا جہاد کے تعلق سے، تو ان نوجوانوں نے کیا سوچا کہ یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ڈسٹرب کرو۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ہمارے کانوں تک آواز پہنچی، ہم پہنچے، ہم نے کہا کہ بھئی what did you decide before some time؟ کیا پڑھ رہے تھے آپ کچھ دیر پہلے ذرا بتائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ it's my freedom، یہ ہمارا حق ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے کہا why not، you can decide every time anything، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، but brother you don't disturb، you should not disturb another passenger and traveler in the train، in the same train۔ ایک سفر، ایک ٹرین میں سفر کرتے ہوئے مسافر کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا، وہ اپنا دھارمک عمل ہے کر رہے بنا کسی کو ڈسٹرب کیے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا ہم پڑھیں گے، یہ ہمارا عقیدہ، ہمارے لیے بھی فریڈم ہے۔ ہم نے کہا کہ جانتا تمہاری بھی فریڈم ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھو، لیکن ان کی بھی فریڈم ہے۔ آرٹیکل نمبر 25 میں لکھا ہے بھارت کے سنویدھان کے، فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن۔ اس زمین کے اوپر، بھارت کی دھرتی کے اوپر کوئی بھی انسان اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے مذہبی اعمال اور افعال کو کر سکتا ہے اور اپنے مذہب کی اچھائی کو بیان کر سکتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 25 میں لکھا ہے آپ کو حق ہے، آپ پڑھ سکتے لیکن آپ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، آپ کسی کو پریشان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا انہوں نے اثر میں نماز پڑھی، ہم لوگوں نے کچھ نہیں کہا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب میں زور سے پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو چڑھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ تم کو لگ رہا ہے کہ چڑھا رہے ہیں، یہ چڑھا نہیں رہے ہیں، یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں جس کو آپ لوگ اپنے یہاں گایتری منتر کے نام سے جانتے ہو۔ یہ اللہ اکبر بول رہے ہیں جس کا مطلب نعرہ تکبیر اللہ اکبر مارو کاٹو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کمان اداد مہان و سردیاباد، اور سورہ فاتحہ کا مطلب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسی کو سنسکرت میں یہی میننگ کے ساتھ گایتری منتر موجود ہے، اوم بھور بھوس سواہا تتسویتروریرنیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دیو یو نہ پرچودیات۔ یہ ہے جو قرآن میں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں نماز میں قرآن کی شکل میں، وہ آپ کے گایتری منتر میں موجود ہے۔ بولا مولانا we don't know the گایتری منتر، the meaning of گایتری منتر۔ ہم نے کہا کہ اچھا چلو بہت پڑھنا جانتے ہو نا، سناؤ تم کو کتنا یاد ہے ہنومان چالیسا؟ ایک لائن سے 2 لائن نہیں پڑھ پایا وہ، ایک لائن سے 2 لائن موبائل میں دیکھ کر پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ میں پڑھ کر بتاتا ہوں، میں نے 6 لائن پڑھ کر بتایا ان کو ہنومان چالیسا کا۔ ہم نے کہا کہ are you able to translate into the Hindi language؟ کیا آپ ہنومان چالیسا کی کسی لائن کو جے کپیستے ہو لو کو اجاگر، اس لائن کا are you able to translate کر سکتے ہو؟ انگلش میں ڈسکس ہو رہی تھی، انگلش میں۔ انہوں نے سوچا کہ مولوی صاحب ہوگا ہڑکا دیں گے، ٹرکا دیں گے، اور ٹوپی داڑھی والے کبھی انگلش نہیں جانتے ہیں، یہ لوگ ہائر ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں۔ غلط دھارنائیں ہیں۔ حالانکہ اس دیش کے اندر اتنے بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہوئے ہیں داڑھی اور ٹوپی والے کہ دنیا نے، تاریخ نے ان کو اپنی پنوں میں جگہ دی لیکن دنیا نے ان کو بھلا دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، سرٹیفکیٹ کیا، ڈگری کیا تھی ان کی؟ کوئی ڈگری ہے نہیں، لیکن پتا ہے مولانا قاسم نانوتوی کی ڈگری نہ ملنے کی وجہ سے، کسی مدرسے سے اس تصدیق نہ ملنے کی وجہ ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ انگریز نے گھٹنے ٹیک دیا تھا مولانا قاسم کے سامنے پڑھنے کے زمانے۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا عبدالرشید گنگوہی، یہ دونوں ساتھی تھے اور انگریز کے مدرسے میں پڑھے۔ انگریز کا مدرسہ تو ہمیں مسلمانوں کا تھا، لیکن انگریز نے اپنے انڈر لے لیا تھا دلی کے اندر۔ اس مدرسے کا نام عربی کالج، عربی مدرسہ تھا، وہاں پڑھتے تھے وہ۔ ایک سوال آیا مولانا کے لاسٹ ایئر میں، جب مولانا بالکل کمپلیٹ ایئر میں پہنچ گئے تھے، اس وقت ایک سوال آیا، میتھ حساب کا سوال آیا، اس میں کچھ فلسفہ بھی تھا، تو پورے مدرسے میں وہ سوال گھومتا ہے، کوئی نہیں بتا پایا۔ قاسم نانوتوی کے پاس آتا ہے، قاسم نانوتوی کہتے ہیں چٹکیوں میں حل کر دوں گا۔ بڑے شارپ مائنڈ، عالم دین، روٹی اور دال کھا کھا کر تعلیم حاصل کرنے والے تعلیمی اعتبار سے بڑے مضبوط ہوتے، اور جو تعلیم میں محنت کرتا اس قوم کو دنیا کے اندر کوئی نہیں دبا سکتی ہے۔ تعلیم سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مولانا قاسم نے کہا کہ انگریز کا سوال ہے، میں حل کرتا ہوں۔ 6 منٹ کے اندر مولانا قاسم نانوتوی نے
اس فلسفے کا، اس حساب کا، اس میتھ کا سوال حل کر دیا۔ انگریز نے کہا کہ ہاؤ شارپ مائنڈ بوائے، یہ اتنا ذہین بچہ ہے۔ اے قاسم آؤ تم ہمارے کلیکٹریٹ میں کام کرو۔ مولانا قاسم نے کہا کہ یہ کلیکٹریٹ جن کو وجود میں حضرت عمر فاروق نے لایا، وہاں تم کامیابی سمجھتے ہو کہ اگر ہم کام کریں گے قاسم نانوتوی کو نوکری مل جائے گی؟ تو پتہ مولانا قاسم نانوتوی نے کیا کہا؟ مجھے تمہاری نوکری نہیں چاہیے، اور سن لو انگریز، میں تم جیسے ظالم سے اس دیش کو آزاد کراؤں گا۔ کہا اچھا تم ہوا پہلوان آزاد کراؤ گے؟ مولانا قاسم نانوتوی بہت زیادہ ہٹے گٹے نہیں تھے، بہت پتلے ستلے تھے، لیکن اتنی تیزی تھی، کوئی بڑا سکس پیک والا ہوگا تبھی اس کو پہلوان مانیں گے، انڈرٹیکر مانیں گے۔ بروسلی بھی تو تھا نا، کتنے کلو کا تھا بروسلی؟ 60 کلو سے کم وزن تھی اس کی، لیکن اس سے زیادہ بڑا فائٹر نہیں آیا۔ وہ اپنی انگلی سے انسان کی اس کو پیٹ کو چیر دیتا تھا۔ بروسلی شاید چائنا وغیرہ کا ہوگا، وہاں کا تھا۔ مولانا قاسم ایسے پتلے دبلے تھے لیکن اتنے شارپ تھے، اتنے تیز تھے کہ شاملی کے میدان میں تلوار ایسی چلتی تھی مولانا قاسم نانوتوی کی کہ ہم اور آپ لوگ تو تلوار نہیں اٹھا پائیں گے۔ اتنی تیز اور ترار مولانا قاسم نانوتوی کی ہمت شاملی کے میدان۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ انگریز میں تجھ جیسے ظالم سے اس دیش کو آزاد کراؤں گا، اور تمہاری نوکری ہمیں نہیں چاہیے، تمہاری غلامی نہیں چاہیے۔ تو انگریز نے کہا کہ تم کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا، تم کو تصدیق نہیں ملی، تصدیق سند نامہ نہیں دے سکتے ہیں۔ کہا کہ میں لات مارتا ہوں تمہارے سند کو، لات مارتا ہوں تمہارے تصدیق کو، تمہارے سرٹیفکیٹ کو اور تمہارے پروف آف ڈگری کو، جاؤ تم اپنے کمر میں ڈال لو اس کو اور میں نکلتا ہوں۔ مولانا قاسم لات مار کر مدرسے سے نکلے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ قاسم نانوتوی کی کیا انقلابی پہلو اور کیا عمل اس دیش کے اندر رہا۔ مولانا قاسم نانوتوی ایک ہو گئے، مولانا محمد علی جوہر بھارت کے تھے، لیکن جب انگریز سے مقابلے کی بات آئی، اس دیش کو آزاد کرانے کی بات آئی، تو اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے لندن گئے، اور لندن میں انگریز سے کہا، وہاں کے ہیڈ کوارٹر میں برٹش گورنمنٹ سے کہا کہ انگریز میرے بھارت کو چھوڑ دے، جب تک تو میرے بھارت کو آزاد نہیں کرے گا میں بھارت کی دھرتی پر قدم نہیں رکھوں گا، میں یہیں پر بیٹھ کر اپنی زندگی ختم کر دوں گا، میں مر جاؤں گا یہیں پر، اور اگر میری موت ہو جائے تو 2 گز زمین دے دینا مجھے، یہیں پر دفن کر دینا، لیکن غلامی والی سرزمین پر نہیں جاؤں گا۔ کون تھے مولانا محمد علی جوہر؟ مدرسے کے پڑھے لکھے طالب علم تھے، مدرسے کے اندر ایک گرو گیانی تھے مولانا محمد علی جوہر۔ بلاخر ان کی موت ہو جاتی اسی سفر میں۔ بھارت کے اندر مولانا محمد علی جوہر کی قبر نہیں ہے، مولانا محمد علی جوہر کی قبر مسجد اقصی فلسطین کے اندر ہے۔ وہ اس وجہ سے اس زمین سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب ان کی موت ہوتی تو لوگوں نے کہا کہ خلافت کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ان کو محبت تھی بہت زیادہ بیت المقدس سے اور فلسطین کی زمین سے، کیونکہ فلسطین کی زمین پر سب سے زیادہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور پیدا کیا۔ کچھ تو مہاجر ہجرت کر کے پہنچے اور کچھ لوگوں کو کچھ انبیاء کو وہاں پر خود برپا کیا، پیدا کیا تھا، اس لیے ان کو وہاں پر ان کی باڈی کو دفن کیا گیا۔ یہ مہان لوگ تھے اسلام کے پلیٹ فارم پر۔ ایسا نہیں کہ کوئی ہم مسلمان جاہل قوم آج کی طرح تھے، نہیں، آج ہمارا بچہ الگ دشا میں جا رہا ہے، وہ الگ بات۔ ہمارے بچوں کی جوانی الگ چیزوں میں گناہوں کے اندر ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم گارجن لوگ، ہم پیرنٹس لوگ کیئرلیس ہو گئے ہیں، ان کی رہنمائی اور رہبری نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے لازم نہیں کرتے کہ تم کو پڑھنا، تم کو تعلیم حاصل کرنا۔ تو ان بچوں سے ہم نے کہا کہ بیٹے I know lot of your گرنتھ، ہم نے کہا کہ تمہارے گرنتھ کو میں جانتا اور میں اپنے گرنتھ کا ایک طالب علم تو ہوں، لیکن آپ کے گرنتھ کو بھی میں جانتا ہوں۔ پتہ ہے وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ وہ بچے یوں کہتے ہیں کہ مولانا
ہمیں مذہب سے، ہمیں عقیدے سے، ہمیں دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہم لوگوں کو کچھ ہمارے سینئر آتے ہیں، وہ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ اسلام میں یہ عمل برا ہے، اسلام میں نماز پڑھتا ہے تو جہاد کرتا ہے، اسلام میں اذان دی جاتی ہے تو اس کا مطلب جہاد ہے، اسلام کے اندر عورت کو پردہ کرتے ہیں، اور اسلام کے اندر یہ جائز ہے اگر کوئی ہندو لڑکی کو بیلا پھسلا کر شادی کرے گا تو وہ بہت